جنتی لاٹھی یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی ہے، عصا. دیکھا ہوگا آپ نے بزرگ ایک لکڑی لے کر ایک عصا لے کر چلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے اس کو جنتی لاٹھی کہتے ہیں، اور اس کا قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے، مختلف عنوانات مختلف موضوعات کے مطابق ذکر ہے. یہ مقدس لاٹھی بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں عجیب و غریب واقعات سمیٹے ہوئے. یہ لاٹھی پتہ ہے کتنی بڑی تھی؟ غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قد برابر تھی، 10 ہاتھ لمبی، 10 ہاتھ لمبی یہ لاٹھی تھی. اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی. چلیں بھائی، شروع میں ہی سوال شروع کر دیا. چلیں بھائی بتائیں، دے مائک دیں ان کو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عبدالحبیب بھائی یہ تو بتائیں اس کو جنتی لاٹھی کیوں کہتے ہیں؟ یہ جنتی لاٹھی کیوں ہے؟ انٹرسٹنگ کویسچن ہے، بچے ہوشیار ہیں. چلے بیٹھے بھائی بتاتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ لاٹھی جو ہے وہ جنت سے ہی لائی گئی تھی. یہ لاٹھی جنت سے آئی تھی، اس لیے جنتی لاٹھی. اچھا اب ذرا سنیں، یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی کی تھی، یعنی جنت کے درخت سے ہی بنی تھی، اس لیے جنتی لاٹھی. اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اسے اپنے ساتھ لائے. حضرت آدم علیہ السلام پتہ ہے جنت سے کیا کیا لائے تھے؟ اود، یہ ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی لکڑی ہے نا، لیکن اود کی لکڑی ایسی ہوتی ہے جو خوشبو دیتی ہے. عرب کے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. اود عطر بھی آپ نے نام سنا ہوگا نا. اود کی لکڑی جنت سے آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصا ہے، یہ پیلو کی لکڑی کا جو جنت کے درخت سے بنایا گیا، یہ بھی جنت سے آپ لائے. حجر اسود بھی جنت سے آیا گیا، اور انجیر کی پتیاں یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے. اور پیارے آقا اور حضرت نبی معظم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی یہ بھی جنت سے ہی اتاری گئی. یہ 5 چیزیں جنت سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دوہرا لیتے ہیں. پہلی کیا تھی؟ حضرت آدم اود لائے، اود کی لکڑی لائے. ٹھیک ہے، پھر حضرت موسیٰ کا عصا لائے. پھر اس کے بعد جنت سے تیسری کیا چیز آئی؟ انگوٹھی، انجیر کی پتیاں، اور 5ویں چیز حجر اسود. یہ 5 چیزیں جنت سے لائی گئی. اچھا اب یہ جو لاٹھی تھی نا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا سوال قرآن میں کیا ہے. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے حافظ بھی ہوں گے. قرآن فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. ترجمہ کنز الایمان. سوال کیا گیا اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں. اور کام کیا ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی شاندار باتیں لکھی. پتہ ہے لکڑی کیا کیا کام آتی تھی؟ فرمایا اس کو ہاتھ میں لے کر حضرت موسیٰ سہارا لے کر چلتے تھے، اس سے بات چیت کرتے تھے، اس سے دل بہلاتے تھے. اور یہ لکڑی جو ہے دن میں درخت بن جاتی تھی، آپ پر سایہ کرتی تھی. اچھا پھر رات میں اس کی دونوں شاخوں روشن ہو جاتی تھی، آپ کو روشنی دینا شروع کر دیتی. کبھی درخت بن جانا، کبھی ٹارچ بن جانا. اچھا پھر اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں کو بھی آپ مارا کرتے تھے. کنویں سے بھرتے پانی بھرنا، تو دیکھو یہ بھی کنواں ہے نا، اس کے ساتھ رسی لگی ہوئی ہے. ذرا دکھائیں بھائی چاند ناظرین کو، رسی لگی ہوئی ہے نا. اگر یہ چھوٹا سا کنواں ہم نے ایک ڈیبو بنایا ہے، تو اب رسی نہ ہو تو کنویں سے تو پانی نہیں نکلتا نا. تو حضرت موسیٰ کی یہ لکڑی جو ہے پانی بھرتے وقت جو ہے وہ رسی بن جاتی تھی، اور جو اس کی جو 2 شاخیں تھی وہ ڈول بن جاتی تھی. تو رسی اور ڈول بنتی، آپ پانی نکال لیتے. اسی طرح یہ جو بوقت ضرورت یہی جو لاٹھی تھی یہ درخت بن جاتی اور پھل دینا شروع کر دیتی، تو آپ کو پھل بھی ملنا شروع ہو جاتا. اچھا اس کو زمین میں گاڑتے تھے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا. تو اس لاٹھی میں کمال تھا، اور یہ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے. لیکن یہ معجزات ایک نارمل باتیں تھی. جب فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اس فرعون نے جناب اپنے جادوگر بلائے اور ایک مقابلے کی فضا پیدا کی، تو اب اس لاٹھی سے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. اب فرعون نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے یہ تمام جادوگر جادو دکھاتے ہیں، آپ اس کا توڑ کریں. تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ بن گئیں اور حضرت موسیٰ کی طرف بڑھنے لگی. تو اب اتنی ساری رسیاں، اتنے سارے سانپ بن کر جب حضرت موسیٰ کی طرف آنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ عصا جو ہے وہ زمین پر ڈال دیا، اور لکڑی زمین پر ڈالی. اب وہ ایک بہت بڑا سانپ جس کو اژدہا کہتے ہیں، وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے ہی سانپوں کو نگل گیا.
یعنی تمام جادوگروں کے سانپوں کو وہ سانپ نگل گیا. تو اب جادوگر تو سجدے میں گر گئے کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں, اتنا بڑا ہمارا یہ جادو تھا, انہوں نے پل میں ختم کر دیا, توڑ دیا اس کو. تو بہرحال عصا کا یہ معجزہ دیکھ کر یہ جادوگروں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا, آمنا برب ہارون و موسیٰ, یعنی ہم سب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ ایسا عصا, اچھا اس عصا سے صرف یہی معجزات نہیں ظہور پذیر ہوئے, اور بھی عجیب عجیب باتیں اس سے ہوئیں کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا, اور یہ طویل واقعہ ہے کہ وہ ایک میدان میں قید ہو گئے, بھوک و پیاس کا شکار ہو گئے, اور اب ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا. انشاءاللہ کسی واقعے میں اس کو بھی بیان کروں گا کہ من و سلوہ کیا تھا اور وہ کیسے اترتا تھا. لیکن جب پانی کی پیاس اس قوم کو لگی اور یہ بڑی تعداد میں لوگ تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا, ایک نہیں 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اور پوری قوم, الگ الگ قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے چشموں پر گئے اور پانی پینا شروع کر دیا. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی منوں, اس آپ نے ایک اور واقعہ بڑا تاریخی سنا ہوگا, انشاءاللہ کبھی ہو سکتا ہے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں, اس کے بارے میں مدنی پھول لیں کہ کس طرح فرعون دریا میں غرق ہوا. مگر جب فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ کے لشکر پر حملہ کیا تھا تو آپ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا, تو دریا نے حضرت موسیٰ کے لشکر کو جگہ دے دی, دریا پھٹ گیا, آپ اس کے درمیان سے گزر گئے, اور جب فرعون آیا تو وہ اس دریا میں غرق کر دیا گیا. تو یہ عصا سے دریا بھی پھٹا, اس عصا نے مشدہا بن کر سانپوں کو بھی نکل لیا. تو کمال کا یہ معجزہ ہے, کمال کے یہ واقعات ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. ہم قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں تو بہت ساری باتیں سمجھنے کو ملیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ آج اس عصا کے بارے میں آپ نے بہت کچھ